أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 کے بعد اب آیت نمبر 23 اور 24. کیا تم نے ان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ان کی حالت پر غور کیا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک نصیب عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں حصہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وراثت کی آیت میں: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. ہم اردو میں نصیب کا لفظ قسمت کے لیے استعمال، میرا نصیب، اصل میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا حصہ اچھا نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. کیا تو نے ان کو دیکھا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں پکارا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف. اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انہیں دعوت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. کون سی کتاب؟ جس کو وہ مانتے ہیں. کہا جاتا ہے آؤ اس کتاب کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی اس کتاب میں جو قانون لکھا ہے، وہ جس معاملے میں ان کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اس معاملے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ جس تم کتاب کو مانتے ہو اس کتاب کی طرف آؤ، ہم تمہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے. بڑی عجیب بات ہے. ثم يتولى فريق منهم، تو اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے. اتنی جرأت ہے، اللہ کی کتاب کو بھی اس کا حکم ماننے کو بھی تیار. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کہتے ہیں منہ موڑ لینے کو.
اور حالت یہ ہوتی ہے ان کی کہ وہ بیزار ہوتے ہیں، منہ موڑ رہے ہوتے ہیں اس اللہ کی کتاب کے حکم سے۔ آپ کبھی بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، کوئی بات پسند نہ آئے تو ڈریے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پسند نہ آئے تو ڈریے گا بھی، کیوں پسند نہیں آ رہی؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ کی بات مجھے پسند نہیں آ رہی۔ مشرکین مکہ کے مشرک رسول پاک سے کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ انعام سورہ یونس کی آیت ہے، مجھے بھی نمبر یاد نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر اختیار کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، غور سے سنیں، کہتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور قرآن لا۔ نہیں مننا، ہم نے نہیں مننا، یہ ہمارے موڈ کے ساتھ ذرا میچ نہیں کر رہا، اسے بدل کے، او ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لیا، یہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ او بدل ہو، چل سارا کا سارا دوسرا نہیں لے کے آتا ہے، تھوڑی سی چینجز کر دے اس میں، ہمیں نمک کم لگ رہا ہے تو ذرا نمک ڈال دے بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ مرچیں جو ہے نا زیادہ ہوئی ہیں، تھوڑا ہمیں مرچیں لگتی ہیں اس کی آیتوں سے، تو تھوڑا کچھ ایسا ڈال کہ مرچیں نہ لگیں ہمیں، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے۔ مسالے ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہیں اس قرآن کے، یا تو سالن ہی دوسرا لے آپ یا پھر اس میں چینجز کر۔ آگے سے اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے تو حق ہی نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اس کو بدل دوں۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو کچھ اور کرتا ہی نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو وہی آتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ تم مجھے کہہ رہے اس کو بدل دوں، کہاں سے بدل دوں؟ مجھے رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدلوں۔ عجیب ہے قرآن کا معاملہ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43، وہ ایک بندہ پڑھتا ہے تو ایک اور آ جاتی ذہن میں، ریلیونٹ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43، اللہ اپنے رسول سے خطاب فرما رہا ہے۔ رسول نے ہمیں کیا فرمایا؟ کن چیزوں سے تمسک کرو؟ کن دو چیزوں سے؟ قرآن سے اور اہل بیت سے مراد خود رسول اللہ شامل ہے، محمد و آل محمد سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا کہا؟ آپ نے کس سے تمسک کرنا ہے؟ یہاں مقام قرآن پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کون سی صورت ہے؟ زخرف، سورہ زخرف آیت نمبر 43۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستمسک، اے رسول مضبوطی سے تھام لے، تمسک کر، مضبوطی سے تھام لے، کس چیز کو؟ بالذی اوحی الیک، اس کو جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی، جو اللہ آپ کو آرڈر بھیج رہا ہے، مضبوطی سے پکڑ لے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامنے کا نام، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت زیادہ ہی خطرناک ہے، نہیں سنی ہوتی تو لگتی ہے، جو بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بات بتائی تھی۔ سنیں ذرا، اب خطاب کس سے ہے؟ ایک عیسیٰ کی مثال دی تھی آپ کو، اب خطاب کس سے ہے؟ وحی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اے رسول جو آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ اے رسول کون سا رسول ہے؟ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، نوح ہے؟ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، آخری رسول ہے۔ قرآن میں انہی سے کتاب ہے، آپ تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 44 سنیں ذرا غور سے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے رسول یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بہت جلد تم سب سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں، بغیر حساب کتاب کے۔ ایسے قرآن کو کھوڑے لائن لگایا کہ جو مرضی کر دی، دستکاری کی ہے، راوی سے غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات راوی جھوٹ بولتا ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، آپ جا کے رجال کتابیں دیکھیں۔ تو اب جس نے قرآن کی آیت پڑھی ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی، اور آپ سب سے سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں۔ اور حدیث رسول بھی ہے، اے قرآن مجید پڑھنے والو، قرآن کے بارے میں ہوشیار رہو، اس قرآن کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو امت نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے، لیکن خود اہل بیت نے کس سے تمسک کرنا ہے؟ قرآن سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، الفاظ سنیں، یہ سورہ احزاب جس میں انما یرید اللہ والی آیت بھی ہے، جس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت بھی ہے، سن رہے ہیں؟ اس کی پہلی آیت یہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کر۔ نبی تقوی میں ہی ہے لیکن تاکید ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی بات مت ماننا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو خوب خبر ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اس کے پیچھے چل جو تیرے رب کی طرف سے تجھے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ خوب علم والا، حکمت والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کر، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ اللہ کافی ہے کہ اس کے سپرد امور کیے جائیں اور تجھے ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب المتوکلین۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اتنا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ہے صرف میں وکیل ہوں۔ وکیل یعنی جس کے سپرد امور کیے جاتے ہیں، توکل سپرد کر دیں۔ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم نے نوح کی طرف بھی وہی بھیجی تھی، بنی اسرائیل سے ہم نے کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، خبردار مجھ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل مت بنانا۔ اپنے رسول سے خطاب فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، وکفی باللہ وکیلا۔ وذکر فانما انت مذکر، اے رسول آپ نصیحت کریں، آپ تو بس نصیحت کرنے والے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے نگران نہیں ہیں، آپ ان کے دروغہ نہیں ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول آپ اس کے وکیل بنو گے؟ خواہش پرست انسان کی آپ وکالت کریں گے؟ وکیل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا کیس لڑتا ہے، جس کے سپرد کسی کا امر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ صرف میں ہوں، اے رسول آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہ وہ دن دکھائے کہ میں جتنی بھی قرآن، کوئی بھی یہاں جتنی بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں آپ کو ایک بھی نئی نہ لگے۔ آپ کو آئے میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ بات، میں نے قرآن میں اتنا آپ نے قرآن پڑھا ہو، پھر آئے گا اصل میں حدیث ثقلین کا زمانہ، ابھی نہیں ہے۔ ابھی تو کئی قرآن کی آیت پڑھو تو 60 سال کا بندہ کھڑا ہوتا کہتا ہے تو پہلی بار زندگی میں سنا میں نے۔
میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے، مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اس روش پہ غصہ ہو جس روش کے تحت آپ نے دین سیکھا ہے. کہ آپ کو 60 سال کی عمر میں قرآن کی آیت لگ رہی ہے کہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں. پڑھتے ہیں قرآن الحمدللہ پڑھتا ہوں، لیکن کون سے طریقے سے پڑھتے ہیں؟ مجھے پتہ کچھ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہوں. کتنی دفعہ یہ پڑھی ہوگی لیکن پتہ سر ہے ہی کوئی نہیں کیا پڑھا میں نے. دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس طرح مظلوم نہیں ہے جس طرح قرآن مظلوم. دوسری کتابوں کو جو نہیں پڑھتے ان کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا. شیطان کا سحر ہے، جادو ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی حالت پہ غور کیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی جرت کہاں سے آئی ہے ان میں کہ جس کتاب پر کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، جب اس کتاب کی بات اپنے خلاف دیکھتے ہیں نہیں مانتے؟ یہ جرت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف سے منہ موڑنے کہاں سے جرت آئی ہے؟ ایک غلط عقیدے کی وجہ سے. اور وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ. جنت کا ٹکٹ. دو عقیدے یہود کے بیان کیے ہیں. ایک عقیدہ کیا؟ ان کا عقیدہ سنیں اور اللہ کا جواب سنیں. عقیدہ یہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، اور کہتے ہیں ہرگز جنت میں کوئی نہیں جا سکتا مگر یہودی. اللہ کا جواب، قل، اے رسول ان سے کہیے، ان كانت لكم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے، خالصتاً، پیور، ایکسکلوسیو، اور کسی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے جنت میں گھسنے کا، خالصتاً دار آخرت جنت تمہارا ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہے. اگر آخرت کا گھر یہی عقیدہ ہے نا تمہارا، فتمنوا الموت، آؤ تمہیں ابھی پہنچاتا ہوں جنت میں، موت کی تمنا کرو. یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ تھا، ہمارے لیے بھی ٹیسٹ. موت کیسی لگتی ہے؟ موت کیسی لگتی ہے؟ ابھی ہم فرزند امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں گے. احلا من العسل. شب عاشور امام حسین نے پوچھا تھا، جب انہوں نے کہا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، تو امام حسین نے ان سے کہا تھا، شہزادہ قاسم سے، بیٹا موت کیسی لگتی ہے آپ کو؟ جواب کیا دیا تھا؟ احلا من العسل. لیکن اگر موت سے ڈر لگتا ہو، ڈر سے مراد کیا ہوگا؟ مرنے جو دنیا چھوڑنی پڑ جائے. یہودی جراثیم موجود ہے، یعنی وہی جراثیم، وہی وائرس موجود ہے جو کن میں موجود تھا. عقیدہ کیا تھا؟ جنت صرف ہماری ہے لیکن موت نہیں. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. اے رسول ان سے کہو تمہارا لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتے ہیں تمہارے عقیدے کا، موت کی تمنا کرو تمہیں جنت میں پہنچاتے ہیں. اتنا رسول کو پہچانتے تھے کہ ایک نے بھی موت کی تمنا نہیں کی. رسول پاک کو اتنا جانتے، اتنی نشانیاں تھیں ان کے پاس. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. یہ سورۃ البقرہ میں ہے، ویسے سورہ جمعہ میں بھی آپ سنتے ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے رسول کہیے اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے بڑے قریبی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سورہ جمعہ میں ولا یتمنونہ، اس کی تمنا نہیں کریں گے. اور سورہ بقرہ جو میں پہلے پڑھ رہا تھا وہاں پہ کیا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کرتوت کر کے اللہ کے پاس نوٹ کروا چکے ہیں، جو اپنی بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں، وہ کبھی انہیں موت کی تمنا نہیں کرنے دے گی. ان کے نام کا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ کہ جنت میں نے جانا ہے حتماً، پھر تو دل کرنا چاہیے میں فوراً نکلوں یہاں سے. آپ کو جناب
مثال کے طور پہ، اب مثال کون سے شہر کی دوں؟ پاکستان کے حالات کہیں بھی کتنے آئیڈیل نہیں ہیں. کسی کو کوئی بہت ہی پرامن شہر میں بڑا بنگلہ ملا ہو، نوکر ملے ہوں، گاڑیاں ملی ہوں، سرکاری افسر، بڑا پیکج ملا ہو، ہر سہولت موجود ہو، اور اس کو کہا جائے تجھے کسی صحرا کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے پوسٹنگ تیری کر رہے ہیں، وہاں بیماریاں بھی ہیں، صحت کی سہولیات بھی نہیں ہیں، بجلی بھی کم ہی آتی ہے، اے سی شیسی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، گاڑی بھی ایک کھٹارا سی جیپ ملے گی تجھے، نوکر شوکر بھی وہاں جی ہے، کوئی نہیں جا سکتے، گزارا کرنا ہے تو نے. تو اس کا، جس کو اس کا پتہ ہو، اس کا وہاں رہنے کا دل کرے گا؟ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اس کھٹاری دنیا سے تمہارا عقیدہ ہے نا جنت تمہاری، اور جنت میں تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہاں پہ تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو آؤ تمہیں ابھی ٹرانسفر کرتے ہیں وہاں پہ، صرف تم تمنا کرو ہم تمہاری ٹرانسفر کرتے. ایک نے بھی نہیں کی. اللہ نے خود ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ابداً ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھا ہے وہ ان کو موت کی تمنا نہیں کرنے دے گا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر آگے دیگر آیات ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ عقیدہ کتنا خطرناک. ایک عقیدہ یہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ اگر ہم جہنم میں گئے تو کچھ عرصے بعد آ جائیں گے. تو اس آیت میں آل عمران کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہا ہے یہ جو اللہ کی کتاب کو بھی اکڑ جاتے ہیں اس سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے. کیوں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اتنی جرت ان میں اس عقیدے نے پیدا کی ہے کہ یہ کہتے ہیں جہنم میں ہم چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دنوں کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. آگ ہمیں ہمیشہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتی، کچھ دنوں کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، لہذا کوئی نہیں یہاں موجے کر لو، 4 دن جوتے کھا لیں گے، پھر آنا تو جنت میں ہی ہے. یہ اس عقیدے کا اثر ہے. وجہ فرما رہے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکہ دے دیا ان کو ان کے دین میں اس افتراء نے، اس گھڑنے نے جو یہ گھڑا کرتے تھے. اور اگلی آیت پتہ کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ایک ایسے دن میں ان سب کو اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں شک ہی کوئی نہیں. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے پورا پورا اسے پلٹایا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن کیا حال ہوگا ان کا؟ اس دن یہ عقیدے ان کے اڑ جائیں گے کہ جہنم ہمیں چھو بھی نہیں سکتی. پورا پورا اللہ ان کو سزا دے. اگر ان آیات سے مختلف عقائد بنا لی اس کا مطلب یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا اصل عقیدہ کیا، غلطی سے اللہ نے لکھ دیا بیچ میں. بعد میں اللہ کو بتایا گیا یا اللہ آپ نے قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں تھی تو صحیح عقیدہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے؟ قرآن مجید اصل ریڈ لائن ہے. وہ باتیں جو قرآن نے واضح اور روشن بیان کر دی ہیں اور ان کے خلاف نظریات رکھنے والے کو دھمکیاں دی ہیں. اور مولا علی کا فرمان میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو اللہ کی رضا اور ناراضگی اس نے قرآن میں بیان کر دی، اب جب تک کائنات ہے وہ نہیں بدلے گی. جان لو کہ اللہ تم سے کبھی ہرگز، وہاں پہ بھی لفظ ہے لن یرضا، یہاں پہ تھا نا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. وہاں پہ کیا مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يَرْضَى، اور کبھی اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا کسی ایسی چیز پر جس سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے. اب یہاں پر ممکن ہے ایک سوال، بلکہ ممکن نہیں، آنا چاہیے. دماغ تو وہی ہوتا ہے جس میں سوال آئے، سویا ہوا نہ ہو، سمن بکمن عمیون نہ ہو، سوال آئے. سوال یہ ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے حتماً جنت میں جائیں گے. وہ غلط ہے؟
یہ بھی حدیثیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں آ جائیں گے. تو یہ غلط ہے. سنیے غور سے, بہت غور سے سنیے تاکہ بات سمجھ آئے, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اور یہ جو روایات کہتی ہیں, ان میں ظاہری طور پہ ہمیں لگ سکتا ہے تضاد, لیکن اصل میں ہے نہیں. ہم بھاگ کے بھی حدیث سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے. جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا تضاد نہیں ہے. ان حدیثوں نے, ان احادیث میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے, لیکن یہ حدیثیں یہ نہیں کہتے تم اپنے آپ کو وہ سمجھو کہ تم حتمن جاؤ گے. کچھ ہیں جو جائیں گے, لیکن تم اپنے آپ کو نہ سمجھ لینا. یہ دونوں باتیں حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں پہلو آئے کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ایک بات ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن تم کو میں انہی میں سے ہوں, خبردار, یہ تمہیں بگاڑ دے گا عقیدہ. یہ تمہیں عقیدہ, تمہیں نہیں پتا تمہارے گناہ اللہ کے پاس کس لیول پہ چلے گئے ہیں, واپسی کی گنجائش ہے یا واپسی کی گنجائش نہیں ہے. ایک خوف کی حالت اور ایک امید کی حالت میں بیلنس زندگی گزارو. آئیں آپ کو اہل بیت اطہار کی حدیث بتاؤں. اصول کافی کتاب الایمان والکفر سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے ٹھیک طریقہ. اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی پہ امید لگا لی جائے اور دنیا کے چند سالوں کے لیے کتابیں پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈیاں کر لی جائیں, اور جہاں ابدی زندگی گزارنی ہے وہاں کے لیے ایک کتاب پڑھنے کی بھی گنجائش نہ ہو. نہیں, صحیح رویہ, زیادتی ہے. تو کتاب الایمان والکفر, اصول کافی کتاب الایمان والکفر, باب الخوف والرجاء, خوف اور امید کا باب. خوف کا معنی تو پتہ ہے آپ کو, رجاء امید, اللہ کی رحمت کی امید, بخشش کی امید. اب سنیں, اس کی اگر میں غلطی نہ کروں تو پہلی حدیث یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی مومن, حقیقی مومن, یہ بھی تو بتانا چاہیے نا, سنیں ذرا, کوئی مومن یعنی حقیقی مومن ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اگر اس کے دل کو کھولا جائے تو اس کے دل میں سے دو نور نکلیں گے. دو نور, ایک اللہ سے خوف کا نور اور ایک اللہ سے امید کا نور. سمجھانے کا طریقہ چیک کریں. کون کون سے دو نور؟ اللہ سے خوف کا نور. اگر کوئی یہاں بیٹھ کے کہے اوے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, علی علی کرتے جانا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ائمہ کے فرامین کو مخالفت کر رہا ہے. قرآن سے تو کر رہی ہے, ائمہ سے بھی مخالفت کر رہا ہے, اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے تو ایسے ایسے چیمپئن ایک زمانے میں جب ایران نہیں گئے تو سنے ہوئے, میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, وہ لوگوں سے کہہ رہے ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے, ہم ان کو مانتے ہیں, اور اگر ان کو مان کر بھی ہم نے عمل ہی کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا؟ اندازہ لگائیں. کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل کو اگر کھولا جائے اس میں سے دو نور نکلیں گے, ایک خوف کا نور اور ایک رجا. نور خیفتن, نور خیفتن, خوف کا نور, و نور رجائن, اور امید کا نور. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ یہ کتنا وزن ہوگا, یہ کتنا وزن ہوگا؟ فرمایا لو وزن ھذا,
اگر اس خوف کا وزن کیا جائے لم یزد علی ھذا تو وہ امید کے وزن سے زیادہ نہیں ہوگا، وَلَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، اور اگر امید کو تولا جائے تو وہ بھی بالکل خوف کے برابر ہوگی، دونوں کا وزن ایک جتنا ہوگا، تبھی تو مومن بیلنس زندگی گزارتا ہے۔ اگلی حدیث سنیں کیسے سمجھایا ائمہ نے، لیکن یہ مارکیٹ میں مال بکتا نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں۔ اگلی حدیث میں یوں فرمایا، اللہ سے اس طرح ڈر، اللہ سے اس طرح ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے وہ تب بھی تجھے پکڑ لے گا۔ اس طرح ڈر اللہ سے، گنجائش چھوڑیے کوئی، اس طرح اللہ سے ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تب بھی وہ تجھے گرفت کر لے گا، اس طرح ڈر، مطمئن مت ہونا، یہ خوف کا معاملہ۔ اور پھر کیا فرمایا، اور اللہ سے اتنی امید رکھ کہ اگر تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ لے کر آیا تب بھی تجھے بخش سکتا ہے، لیکن دونوں ایک جیسی ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک طرف کو پی جائے، امید ہو جائے خوف کو پی جائے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے ہیں کہ دو عالم بدترین ہیں، ایک وہ جو دین اس طرح بیان کرے کہ سننے والوں میں گناہ کی جرت پیدا ہو جائے، ان کو لگے ہم کر بھی لیں تو کوئی نہیں، بخشے جانا ہم نے، اور دوسرا وہ جو دین اس طرح بیان کرے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے کہ تم نے تو بخشے جانا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی دیہات میں مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا، اب دیہاتی لوگ ان کا فہم بھی کم ہی ہوتا ہے، انہوں نے مولانا صاحب نے کہا اوے تم خبردار ہو جاؤ، بڑا سخت مرحلہ ہے، تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہتا مولوی صاحب سیدھی طرح کہو بھی گرنا ہے ہم نے اندر، کہو بندہ کون گزر سکتا ہے اس سے جو تلوار سے تیز ہو بال سے باریک ہو، کون گزرے گا، سیدھی طرح کہو جہنمی ہو تم۔ تو بات سمجھائی جائے، ٹھیک ہے، اس طرح نہ کہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور اس طرح بھی نہیں کہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے یہودیوں کی طرح، ہم پکے جنتی ہیں جو مرضی کرتے رہے، جانا تو جنت میں، اگر جہنم میں گئے بھی تو یعنی گناہ ہم نے کیے اور جہنم میں چلے بھی گئے واپس کہاں آ جائیں گے۔ اور ایک جو غفلت کہیں یا خیانت کہیں جو کی جاتی ہے عام طور پر، وہ یہ کہ ائمہ کے وہ فرامین تو بتائے جاتے ہیں جس میں شیعوں کو جنت کی خوشخبریاں ہیں، وہ تو بتائے جاتے ہیں، اور وہ نہیں بتائے جاتے جن میں شیعوں کی صفات بتائی ہیں انہوں نے، کہ وہ جنت میں جانے والے ان کی صفات کون سی ہوتی ہیں، وہ نہیں بتاتے، تو پھر سننے والے سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر صفات بتائی جائیں پھر ان کا موڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ انسان کا مزاج ایسا ہے، ذمہ داری لیے بغیر ہی چاہتا ہے کوئی پیکج مل جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیونکہ جو موضوع میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ممکن ہے سوالات پیدا کرے، اور ایک انسان کے لیے ایک ہی ٹائم میں اور ایک ایسی محفل جہاں مختلف فہم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر پہلو، اور بات کرنے والا بھی انسان ہے ایک طرف توجہ میں، تو اگر ذہن میں کوئی بھی سوال آئے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کا راستہ، جو راستہ ہے وہ دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ میں ایک چیز کو اتنی تاکید سے بیان کر رہا ہوں اور آپ کو لگے کہ دوسری چیز کا انکار کر لگے، ٹھیک ہے، مثلا ہم تاکید کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، تو لوگ کہتے ہیں پھر عربی نہ پڑھیں،
مجھ سے پوچھ تو لے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں بھائی عربی جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے. عربی قرآن کی زبان ہے. عربی نماز ہم نے عربی میں پڑھنی ہے. ہمارے ائمہ کی زبان عربی تھی. اللہ کا قرآن جب عربی ہے تو اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. ہمیں حدیثوں میں حکم دیا گیا قرآن کو عربی جیسے عرب اپنے لہن میں پڑھتے ہیں قرآن کو اس لہن میں پڑھنا سیکھو, اس انداز میں پڑھنا. اس کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن وہ تو پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اور جو اصل کام ہے قرآن کا ہدایت کرنا ادھر توجہ ہی نہ ہو. تو انسان جب ایک طرف زور دیتا ہے تو لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف کا انکار کر. قرآن مجید پر زور دو تو کچھ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو کہتا ہے قرآن کافی ہے. حالانکہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ حدیث ثقلین. بنیاد کیا ہے ہمارے مذہب کی؟ حدیث. دو چیزیں ہیں دین کے سر چشمے, اللہ کی کتاب اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, البتہ دو حدیثیں ہیں مختلف, لیکن وہ چونکہ معاملہ ایک ہی ہے اور ظاہراً واقعہ بھی ایک ہی ہے, تو آپ کی خدمت میں وہ دونوں حدیثیں بیان کرتا ہوں جو مربوط ہیں کس سے؟ ان آیات سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ, مریم کے بیٹے عیسیٰ, تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو, اور حضرت عیسیٰ اپنی برات کا اظہار کریں گے, میں تو نہیں کروں. اب جو نقطہ ان آیات سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے, نمبر 1, عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ نبی ہے, عیسیٰ معصوم ہے. خرابی کس نے کی ہے؟ ان کے نام لیواؤں نے ان کے بعد خرابی کی. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ خرابی قوم نے کی ہے, سوال نبی سے ہو رہا ہے. اللہ اصل بادشاہ ہے, وہ جو مرضی کرے. آپ آئیں, آج کی عدالت میں کوئی بات چھپی نہیں رہے گی, ساری پروسیڈنگز ہوں گی, گواہیاں ہوں گی, اور پھر اس کے بعد سزائیں ہوں گی. جو مجرم ہے, حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. روایات یہ, پہلی جو روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ اس کی کتاب کا نام ہے الامالی. شیخ توسی معروف ہیں, 4 جو ہماری مکتب اہل بیت کی حدیث کی بنیادی کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں سے 2 ان کی ہیں. انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں, تہذیب الاحکام اور الاستبصار. ان کی ایک کتاب یہ ہے الامالی, شیخ توسی. اس میں یہ حدیث ہے کہ راوی ہے, اس کے پوری سند نہیں پڑھا, سند لمبی ہے. ان الاسبغ ابن نباتہ. اسبغ مولا علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے. یہ نقل کرتے قال امیر المؤمنین علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہم, اے اللہ. سورۃ مائدہ کی آیات کو ذہن میں رکھیں. عیسیٰ کیا کہیں گے اللہ کو, تو انہیں عذاب کر, تیرے بندے ہیں, تو معاف کر دے تو تو عزیز و حکیم ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اللہم انی بریء من الغلات, اے میرے اللہ میں غالیوں سے بری ہوں. جو میری محبت میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, مجھے تجھ سے ملاتے ہیں, میں ان سے بری ہوں. کس طرح؟ کبراءت عیسی ابن مریم من النصارى, بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ کا بیٹا مریم نصارہ سے بری ہے. جس طرح وہ اپنی قوم کے غلو سے بری ہیں, میں بھی غالیوں کے غلو سے, میرا کوئی تعلق نہیں ان سے. تو یہ مولا علی کا تبرہ ہے غالیوں پر. تبرہ کا لفظ برات سے نکلا. یہاں پہ تو لوگ نصیریوں کی انڈائریکٹلی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نصیری کی تو قصور کوئی نہیں, مولا علی ہیں ہی ایسے. تو عیسائی بھی کہہ سکتا ہے مردے زندہ, قرآن نے گواہی دی مردے زندہ کرتے تھے, تو یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے, عیسیٰ تھا ہی ایسا. اور عیسیٰ بھی کہیں یا اللہ میں نے تو گواہی دے دی, ان بیچاروں کو کیا قصور ہے, تو نے مجھے بنایا ہی ایسا تھا. کچھ قبول نہیں.
اس قسم کے بہانے قبول نہیں ہے. اللہم انی بریء من الغلاة کبراءۃ عیسی ابن مریم من النصارى اللہم اخذلہم ابدا، اے پروردگار کبھی ان کا ساتھ مت دینا، انہیں تنہا چھوڑنا. ولا تنصر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کی بھی مدد نہ کرنا. امام عسکری علیہ السلام فرماتے تھے ان غالیوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہماری محنتوں پہ پانی پھیر دیا. ہم توحید کے دائی تھے، انہوں نے ہمارے نام پر بیڑا غرق کر دی، کمر توڑ دی ہماری انہوں نے، چونکہ یہ ہمارے بن کے چھرا مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں ہمیں. دوسری حدیث غور سے سنیے گا. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابی عبداللہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فی حدیث فی الرد علی بعض الغلاة فی، ایک حدیث جس میں امام غالیوں کو رد کر رہے ہیں. ایک یعنی کسی غالی نے امام کے بارے میں کوئی بات کی جو غلو والی تھی. امام کیا فرما رہے ہیں؟ الفاظ پہ غور کیجیے. انی عبد، یقیناً میں تو ایک غلام ہوں. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام. من عبد قن، ایک غلام کا بیٹا، اور غلام بھی ایسا جس کا ایک ہی مالک ہے، کوئی دوسرا اس میں حصے دار بھی نہیں ہے، اور میں اس کی برابری کروں. ابن امت، اور ایک کنیز کا بیٹا، یعنی میں غلام، میرا باپ غلام، میری ماں کنیز، اور ہم سب کے سب کا ایک مالک، کوئی دوسرا ہماری ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ذمتنی الاسلاب، میں صلبوں میں رہا. صلب باپ کی ہڈی کو کہتے ہیں. میں اسلاب میں رہا. والارحام، اور پھر میں ماؤں کے رحم میں رہا. وانی لمیت، اور یقیناً میں مروں گا، مجھے موت آئے گی. اور یہی لفظ قرآن میں رسول پاک کے بارے میں استعمال کیا، انک لمیت، یقیناً اے رسول آپ میت بنیں گے، آپ کو موت آئے گی. وانی لمیت وانی لمبعوث، اور پھر یقیناً مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. مبعوث، مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم موقوف، پھر مجھے روکا جائے گا قیامت کے دن. سورۃ المائدہ کی آیات ذہن میں رکھیں. ثم موقوف، پھر مجھے روکا جائے گا. ثم مسئول، پھر مجھ سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ سنیے. واللہ، اللہ کی قسم، لأسألن عما قال عنی هذا الكذاب، اس کذاب نے، اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے، اس کا مجھ سے حتماً سوال ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ حدیث بالکل وہی منظر بیان کر رہی ہے جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا. یعنی تہمت ان لوگوں نے لگائی ہے مجھ پر، مجھے میرے بارے میں غلو کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی قسم مجھے روک کے پوچھا جائے گا کہ اے جعفر صادق، تو نے ان سے کہا تھا کہ تیرے بارے میں یہ باتیں کریں. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہاں پہ بڑے آرام سے کہتے ہیں بالکل اللہ جیسے ہیں، جبکہ قرآن کا کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہوتے بالکل اللہ جیسے، نصیری کا کوئی قصور نہیں، لگتے ہی اللہ ہیں. عجیب و غریب قسم کی. ان ساری بیماریوں کی ام الخبائث کیا ہے؟ قرآن سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری ام الخبائث ہے. چونکہ جس چیز کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ رسول اہل بیت نے ریکمینڈ کیا وہ نہیں ہے. یعنی آپ نے ویکسینیشن ہی نہیں کروائی تو کسی وقت بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں. آپ امیون نہیں ہیں گمراہی کے، غلو کے وائرسوں سے آپ امیون نہیں ہیں. اگر آپ وہ ویکسینیشن نہ کروائیں ریگولرلی جو اللہ رسول اور ائمہ اہل بیت نے آپ کو ریکمینڈ کی، اور اس ویکسینیشن کا نام ہے قرآن. اور پھر
جو مخالف نہ ہو باتیں، چونکہ وہ اہل بیت کی باتیں نہیں ہوتی. پھر قرآن کے بعد فرامین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وقت کیونکہ تقریباً تمام ہے. ایک اور حدیث ہے اسی سے مربوط ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا. اور ممکن ہے بعض کو اچھا لگے بعض کو اچھا نہ لگے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سامنا کرنا وہ بہت ہی سخت ہے. اگر انسان جو جانتا ہو، جو پڑھا ہو، اور جو چیزیں نہیں بتائی جاتی وہ نہ بتائے. دنیا کی تکلیف اور دنیا میں لوگوں کی گالیاں والیاں سن لینا نو پرابلم. توجہ فرما رہے ہیں، پرابلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو ادھر عذاب ہے اس کے مقابلے میں نو پرابلم. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جسارت کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو جانتا ہوں اس کو کلیئرلی عرض کروں، اور اس امید اور نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور محمد و آل محمد سے حقیقی تمسک کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک خط لکھا تھا میرے مولا حسین نے کوفیوں بصریوں کو. کئی لوگوں کو خط لکھے تھے، ایک خط بصرہ والوں کو لکھا تھا. لمبا خط ہے. اس کے آخر میں امام نے فرمایا تھا، جب فرمایا تھا کہ ہمارا حق بنتا تھا لیکن ہماری قوم نے اوروں کو ترجیح دے دی. حق ہمارا بنتا تھا لیکن ہم نے صبر کیا تاکہ تفرقہ پیدا نہ ہو اور اسلام باقی رہے. اور اب یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا جب تقاضا یہ تھا، حالات ایسے تھے، ہم نے وہ فیصلہ کیا. اب حالات کے تقاضے، حالات بدل گئے، اب کسی اور اقدام کا وقت آ گیا. تو امام نے یہ الفاظ یہ ہیں، جس کو جاننا ہو نا کربلا کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، بار بار کہہ رہا ہوں، یا کلام پروردگار یا پھر خود کلام حسین. اور آپ دیکھیں گے دونوں کی ایک جیسی خوشبو ہے، دونوں کی باتیں ایک جیسی. تو امام نے فرمایا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اے بصرہ کے رہنے والو. اور اس محرم میں امام حسین فرما رہے ہیں اے کراچی کے رہنے والو، انا ادعوکم الی کتاب اللہ. حسین تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہے. سورہ میں نے کہا تھا آپ کو یاد رکھیے گا ایک جملہ، آل عمران کی آیت نمبر 23 میں. کیا وہ جملہ تھا؟ کیا تم نے ان کو دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے پھر جاتے نہیں آتے؟ حسین کی دعوت کس طرف تھی؟ کوئی نئی دعوت نہیں تھی، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے تھے. یہودی کہتے تھے ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب تورات کی طرف بلایا گیا نہیں مانتے. مسلمان بھی امام حسین کے زمانے میں جس سے پوچھو یہی کہتا تھا قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حسین نے فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ. جو تم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، گھروں میں رکھنے سے قرآن والا بندہ نہیں بنتا، زندگی میں لانے سے بندہ قرآن والا بنتا ہے. تو تمہاری زندگیوں سے قرآن نکل چکا ہے، وارث قرآن تمہیں دوبارہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ میرے پاس. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. حسین تمہیں دو چیزوں کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. کربلا کیا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کی دعوت، اپنی زندگیوں میں لانے کی دعوت. حسینیت کیا ہے؟ کتاب و سنت کو زندہ کرنے کی دعوت. اور کربلا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جو لے کے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ ہو پھر آنسو بھی جاندار ہے بخشش کے لیے، اور اگر نہ ہو کتاب سنت زندگی میں پھر آنسو وہ آنسو نہیں ہے جن کی اس طاقت کا ذکر کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ پسند والی بات لے لی ناپسند چھوڑ دے. کلام امام حسین دیکھیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي. تو اگر تھا ایک جملہ چھوڑ گیا، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. کیوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں؟ دیکھ رہے نہیں ہو؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ. اللہ کے رسول کی سنت مار دی گئی ہے. وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ. اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا. جنہیں تم دین سمجھ رہے ہو، دین کے کام، بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں. اللہ کے رسول کی سنت مار دی گئی ہے. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي. اور اگر تم نے میری بات سنی،
اہدکم الی سبیل الرشاد، تو حسین تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ میری بات اگر تم نے سنی، اور اگر سنی انسنی کر دی تو بھی حسین نہیں رکے گا۔ دعوت دینا حسین کا فرض ہے، لیکن تم نہ آؤ، اپنا وظیفہ ادا کرنا امام حسین کبھی اس سے روکیں گے نہیں۔ بہت ساروں کو دعوتیں دی، کچھ نے قبول کی، کچھ نے قبول نہیں کی، اور بالآخر یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور آ گئی شب عاشور۔ حسین کے ساتھ علیہ السلام بڑے قیمتی لوگ تھے، روئے زمین پر ایسے قیمتی لوگ کوئی دوسرے موجود نہیں تھے۔ شب عاشور ایک وقت ایک منظر یہ آیا کہ کریم جد کے اور کریم باپ کے کریم بیٹے حسین نے چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ روشنی رکاوٹ بن سکتی ہے، شرم سے کوئی نہ جائے، روشنی بجھا دو۔ میری بیعت کی ہے تم نے، حسین تم سے کہہ رہے میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے ہٹا رہا ہوں۔ جو جانا چاہتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ان لوگوں کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تمہارے ساتھ اس لیے کیونکہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو۔ ایک خاموشی، ایک سناٹا، گویا کوئی سانس بھی نہیں لے رہا۔ کچھ دیر سناٹا چھایا رہا، اور جس نے اس سناٹے کو سب سے پہلے توڑا اس کا نام عباس ہے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ امام حسین سے خطاب کر کے کہتے ہیں مولا آپ کو چھوڑ کر پھر کہاں جائیں گے؟ آپ کے علاوہ اس دنیا میں ہمارے لیے کون سی جگہ ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں تو وہاں چلے جائیں؟ پھر ایک ساتھی کھڑا ہوا، پھر دو تین، سب نے اپنی وفا کی گواہیاں دی۔ جب یہ سب ہو چکا تو حسین مڑے۔ اب جو مڑ کر چلے تو دیکھا ایک بچہ، ایک نوجوان زمین پر بیٹھا ہے، گھٹنوں پر سر رکھا ہوا ہے۔ حسین قریب گئے، اس بچے نے سر اٹھایا اور کہا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ حسین بیٹھ گئے اس بچے کے پاس۔ کون ہے یہ بچہ؟ حسین کے مظلوم بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی، شہزادہ قاسم۔ سوال کا جواب نہیں دیا میرے مولا حسین نے، ایک سوال بچے سے کیا، فرمایا قاسم یہ بتاؤ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اگرچہ نوجوان ہے، اور نوجوان آپ کو پتہ ہے بڑی آرزویں ہوتی ہیں، بڑے دنیا کے لیے اس کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا نوجوان جواب دیتا ہے کہ چچا جان موت میرے نزدیک احلا من العسل، شہد میٹھا ہوتا ہے نا، شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے مجھے موت۔ جب یہ جواب سنا تو پھر میرے مولا نے فرمایا کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے۔ گزر گئی شب عاشور، 10ویں کا سورج طلوع ہوا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بی بی ام فروا اپنے بیٹے کو بھیجتی ہیں قاسم جا، سب اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں، کہیں ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جا اپنے چچا سے جا کر اذن جہاد طلب کر۔ شہزادہ قاسم آئے چلتے ہوئے امام حسین کے پاس۔ عزادارو اس بات پہ غور کیجئے گا، حسین کے لیے اکبر کو اجازت دینا آسان تھا، قاسم کو اجازت دینے میں دیر لگائی۔ اکبر، حضرت علی اکبر نے
جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے تردد نہیں کیا، اجازت دے دی، لیکن قاسم کو بڑی دیر کے بعد اجازت دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسن مجتبیٰ شہادت کے لمحات قریب تھے تو فرمایا تھا میرا قاسم حسین تیرے حوالے، میرے بعد میرے بچوں کا اور خاص طور پہ میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ تو جب قاسم اجازت مانگنے آئے ہوں گے تو حسین کو اپنے مظلوم بھائی کی وہ وصیت یاد آتی ہوگی، تو اذن نہیں دیتے تھے۔ کئی بار آئے قاسم، لیکن جب اذن نہ ملا بار بار آنے سے تو جا کر اپنے خیمے میں کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے، سر پریشانی میں گھٹنوں پر رکھ لیا۔ ماں نے دیکھا، ماں قریب آئی، بیٹا قاسم کیا ہوا؟ فرمایا، بتایا کہ اماں چچا جان سے بار بار اجازت مانگی ہے، لیکن خدا جانے مجھ میں کیا کمی ہے کہ چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ دونوں ماں بیٹا سوچنے لگے، سوچتے سوچتے اچانک ماں نے سر اٹھایا، قاسم قاسم مجھے یاد آ گیا، تجھے یاد ہے نا تیرے بابا کا جب شہادت کا وقت تھا انہوں نے تجھے ایک تعویذ دیا تھا اور تجھے کہا تھا اس تعویذ کو بازو پر باندھ لے، جب زندگی میں کوئی مشکل وقت تجھ پر آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس میں جو تحریر لکھی ہو اسے کھول کر پڑھ لینا اور جو لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ قاسم جلدی سے تعویذ لا۔ حضرت قاسم نے تعویذ کھولا، اب جو تعویذ کے اندر لکھی تحریر پڑھی تو قاسم کے چہرے سے پریشانی ہٹ گئی اور اس کی جگہ ایک اطمینان نے لے لی۔ اٹھے اور ایک بار پھر آقا حسین کی طرف چلے، لیکن اب کی بار چہرہ مطمئن ہے اور اعتماد میں ہے کہ اب کی بار حسین انکار نہیں کر سکتے۔ جب حسین کے پاس پہنچے کوئی کلام نہیں کیا، بیٹا قاسم پھر آئے ہو، کچھ بولے نہیں، اس تعویذ کو حسین کے سامنے کر دیا۔ خدا نہ کرے کسی بھائی کو غربت میں اپنا شہید بھائی یاد آئے، اس کی مظلومیت یاد آئے۔ حسین نے تحریر کو لیا، اس تحریر کو چوما۔ اب جو تحریر پڑھی، جب تحریر پڑھی تو کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، یاد رکھنا اگر کسی وقت میں دیکھے کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے تو خبردار حسین کی مدد ترک نہ کرنا، جہاد کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ یہ تحریر پڑھی، قاسم کو دیکھا، نہ قاسم کچھ بولے نہ حسین کچھ بولے، ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالی اور مقاتل لکھتے ہیں دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ جب افاقہ ہوا حسین نے قاسم کو تیار کیا، اپنے بھائی کے بیٹے کو امانت کو تیار کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جہاد کے لیے نکلے۔ جانتے ہیں قاسم دیکھنے میں کیسے تھے؟ اشقیاء کے لشکر کا ایک شخص بیان کرتا ہے، ہم کھڑے تھے، اچانک خیموں سے ایک نوجوان گھوڑے پر نکلا تو ہمیں ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہو، اس قدر حسن تھا اس جوان کے چہرے پر۔ قریب گئے، لشکر پر حملہ کیا، علی کا پوتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، ہاشمی خون، شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھاتے، زخم کھاتے کھاتے ایک لعین پیچھے سے آیا، ہمت نہ تھی کہ سامنے سے آئے، پیچھے سے چھپ کر آیا اور ایک تلوار کا لعین نے ایسا وار کیا کہ سر قاسم شگافتہ ہو گیا اور ایک دفعہ پکارا، چچا حسین میں گھوڑے سے گرتا ہوں، میری خبر لیجئے۔ قاسم زمین پر گرے، ایک لعین آگے بڑھنے لگا کہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کرے، لیکن حسین شکاری باز کی طرح جھپٹے، جس بازو میں تلوار تھی ہاتھ میں وار کیا اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ہاتھ کا کٹنا تھا، مقاتل لکھتے ہیں اس لعین نے اپنے ساتھیوں کو پکارا کہ آؤ میری مدد کرو، عزادارو اس کی مدد تو کیا ہوتی، جب گھوڑے دوڑے تو قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو حسین نے کیا دیکھا؟ اپنے بھائی کی امانت پامال کربلا کی ریت پر پڑی ہے۔ رو کے فرمایا، اے میرے بھائی کی امانت، حسین کیا کرے؟ تو پکارا، حسین جواب نہ دے سکا، حسین تیری مدد نہ کر سکا۔ شہزادے کی
پامال لاش کو حسین نے اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا، پیر کربلا کی زمین پر خط کھینچتے ہوئے چلے، خیموں کے قریب آئے، فرمایا ام فروا آئیے اپنے بیٹے کا استقبال کیجئے۔ قاسم جہاد کر کے واپس خیموں میں آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔